کی طرف ہے؟ جنوب کی طرف بھی. جیسے یہ مسجد ہے، ادھر بھی ایک دروازہ ہے مغرب کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ مشرق کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ شمال کی طرف، ادھر بھی ایک دروازہ کس کی طرف؟ جنوب کی طرف. اس نے کہا بعین ہی اسی طرح سے یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو دروازے ہیں، یہ جو حنبلیت کی طرف سے آ رہا ہے، جیسے کوئی مشرق کی طرف سے آیا وہ بھی مسجد میں آتا ہے، مغرب کی طرف سے جو آئے وہ بھی مسجد ہی میں آئے گا، جو شمال کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا، جو جنوب کی طرف سے آئے وہ بھی مسجد میں آئے گا. تو جو حنفی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو شافعی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے، جو حنبلی کی طرف سے آ رہا ہے وہ بھی اسلام میں آ رہا ہے. تو یہ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب دروازے ہیں. ان دروازوں سے جس دروازے سے جو کوئی جائے، داخل تو اسلام کے محل ہی میں ہوگا. داخل کہاں ہوتا ہے وہ بولو؟ اسلام کے محل ہی میں ہوتا ہے نا. بڑی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ بولو کتنی بھولی بھالی بات ہے. لوگ ہاں یار واقعی مولوی نے بڑا پیارا نسخہ بتلایا، لیکن اس کو عوام نہیں سمجھتی. عوام بیچارے ہاں بڑی نعرے تکبیر لگ گئی، حضرت علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں، علماء حق علماء فلاں کے نعرے لگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ذرا سوچو مسلمانوں، میں تمہیں فکر دے رہا ہوں، پوچھو اس بیان کرنے والے سے کہ حضرت یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے، اس محل کے 4 دروازے ہیں، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے گا، جو ادھر سے آئے وہ بھی محل میں آئے. تو یہ 4 دروازے جو اس محل، یہ بتاؤ یہ محل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ بولو تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ آخر محل بنانے والا کون؟ اسلام ایک محل ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کو آپ نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ یا اللہ نے بنا کے یہ محل بھیجا تھا؟ تو یہ بتاؤ کہ یہ محل کے 4 دروازے نبی کے زمانے ہی سے تھے؟ تم کہو گے نہیں تھے. کیوں؟ حنفی، شافعی، مالکی 400 برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں. کتنے برس کے بعد؟ ابھی میں بتاتا ہوں. 404 صدی ہجری میں. تو ان سے کہو جب اسلام ایک محل کی طرح ہے تو یہ بتاؤ یہ 4 دروازے یہ نبی کے زمانے میں تھے؟ کہے گا نہیں تھے، نہیں تھے. ظاہر کون کہے گا تھے؟ یہ حنفی شافعی کیا ہے کہ نہیں؟ تو ان سے پوچھو تو اس محل میں داخل ہونے کا نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ تھا؟ تو کہے گا ہاں دروازہ تو تھا بے شک. تو ان کو کہو پھر وہی دروازہ بتاؤ، وہ دروازہ کدھر ہے جو نبی کے زمانے میں دروازہ تھا؟ یہ تو 400 برس کے بعد تم نے چور دروازے کھولے ہیں. کتنے برس کے بعد؟ 400 برس کے بعد یہ چور دروازے تم نے 4 کھولے. آج تم ہمیں پٹی پڑھا رہے ہو، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں، ادھر سے آئے وہ بھی اسلام میں. بیٹا یہ بتلا کہ نبی کے زمانے کا دروازہ کدھر گیا؟ آخر اس محل میں داخل ہونے والے نبی کے زمانے میں مسلمان بنتے تھے کہ نہیں لوگ بنتے تھے؟ تو وہ دروازہ کہاں گیا؟ کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ اللہ کے نبی بند کر کے گئے، مر کے گئے تو بند کر دیا اللہ کے نبی نے. بولو کس نے بند کیا وہ دروازہ؟ کہاں؟ اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ یہ مولوی کیسا ہے؟ اب کیسا ہے اب سنو سمجھو. یہ پٹی پڑھا رہا ہے کہ نہیں پڑھا رہا؟ جھوٹ کی، تسلی کی. ہاں جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت، جو کوئی رکھتا ہے دل میں الفت خیر الورا، صادق و کامل وہی ہے امت خیر الورا. ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، ہے اگر منظور یارو، ہے اگر منظور اے یارو رضائے کردگار، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا، تو پکڑ لو دانتوں سے اپنے سنت خیر الورا. ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ہے جہاں قرآن میں کلمہ اطیع اللہ کا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا، ساتھ ہی اس کے لگا ہے طاعت خیر الورا. تو میرے بھائیو یہ وہ دین ہے جو کہاں بنایا گیا؟ عرش بری پر بنایا گیا، آسمان پر بنایا گیا اور زمین پر لوگوں کے لیے نازل کیا گیا، جس کا معجون کیا ہے، جس کا نچوڑ کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ آسمانی دین ہے. یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی تاریخ کیا ہے؟ آسمان سے ملی ہوئی ہے اس کی تاریخ. یہ دین کون سا ہے؟ آسمانی دین ہے. ہاں اس کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ عرش بری سے جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس دین کو. یہ آسمانی دین ہے اور اسی کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے سب کفر ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، پیرہن صدری امامہ سے نہیں پرہیزگار، اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا.
اہل تقوی کا قبا ہے سنت خیر الورا، اور ہم کو بس کافی ہیں دو مہدی ہدایت کے لیے، ہم کو بس کافی ہیں دو مہدی ہدایت کے لیے، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا، ایک قرآن دوسرا ہے سنت خیر الورا۔ اور جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، جس طرح توحید ہے حب الہی کا نشان، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا، حب نبوی کا پتہ ہے سنت خیر الورا۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی اور مذہب کوئی اور دین اختیار کیا تو پھر وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، گمراہیت میں چلے جاؤ گے۔ یہی وہ دین ہے جس پر صحابہ کرام کاربند تھے، تابعین تبع تابعین چلتے رہے، اختلافات رونما ہوئے مگر مذہب نہیں بنے، اختلافات پیدا ہوئے فروعی چیزوں میں، جہاں چار برتن ہوتے ہیں کھنک ضرور ہوتی ہے، لیکن کوئی صدیقی مذہب بنا، کوئی فاروقی مذہب بنا، کوئی علوی مذہب بنا، کوئی عثمانی مذہب وجود میں آیا، کوئی طلحہ زبیر نے مذہب بنایا نہ، مگر کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں صادق تھیں، سچی تھیں، سب کی نظروں میں اللہ کی رضا سب کا مقصود اور منظور تھی، اور قول الہی انہیں اپنی طرف فوری طور پر کھینچتا تھا۔ جب کبھی اختلاف ہوتا وہ اللہ کا فرمان انہیں پکارتا تھا، اور وہ اللہ کا فرمان کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر ایمان ہے تمہارے دلوں میں، سنو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بس اگر کہیں تمہیں اختلاف ہو جائے، کہیں جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حکمران ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر تم ان کے فتووں پر مطمئن نہ ہو، تمہارا اختلاف ہو جائے، مولوی اپنی رائے سے کوئی بات کر رہا، مفتی صاحب اپنی رائے سے دے رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں، امام ہیں، فلاں ہیں، ڈھکا ہے، کچھ بھی ہے، اے لوگوں اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کا حل کہاں ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف آؤ، قرآن کی طرف اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف اگر ایمان لاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ذالک خیر واحسن تاویلا، تمہارے لیے سب سے بہترین بات اور سب سے بہترین تعویل یہی ہے، فالتو تعویلات نہ کرو، سب سے بہترین بات یہی ہے، کہیں جھگڑا ہو، کہیں اختلاف ہو، ان سے کہہ دو یارو لڑو مت، فرقہ نہ بناؤ، جھگڑا نہ کرو، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بدلا دو، رب کی قسم ہے ہم سر جھکا لیں گے، مان لیں گے۔ کیوں لڑائی کرتے ہو؟ کیوں پھڈے کرتے ہو؟ کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ بولو آسان بات ہے کہ نہیں بات ہے؟ لیکن جس دن یہ آپ کہو گے نا تو وہ ہوشیار مولوی کیا کہے گا معلوم ہے؟ کہے گا اچھا ارے بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، بڑے قرآن حدیث کی بات کرتے ہو، سنو سنو، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے موتتے تھے، تم بھی موتو کھڑے ہو کر کے۔ استغفر اللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے، بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور اگر تم حدیث پہ عمل کرتے ہو تو تم بھی کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرو۔ اب آپ کیا جواب دیں گے؟ کہے گا تم تو انڈے کھاتے ہو مرغیوں کے اور کہتے ہو قرآن حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو انڈے کھاتے ہو، بتاؤ اللہ کے نبی نے انڈا کھایا ہے یا انڈا حلال ہے؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور کہاں لکھا ہے حدیث میں؟ پھر کیا کرو گے؟ یہ سمجھ لو یہ مردود ابو جہل کا باپ ہے۔ جو کوئی یہ بات کرے نا وہ سمجھ لو یہ ابو لہب ابو جہل کے نقش قدم پہ چل رہا، یہ خبیث کے، یہ گیا، یہ کھسکی، اس کی کھسک گئی بنیاد، اس کی گیا، یہ گیا کام سے، بھی اس کے اوپر انا للہ پڑھ دو، پھر انا للہ و انا، ہاں کہہ دو تو گیا کام سے، بس تیرا کام ہو گیا بیٹا، اب تو پگڑ نہیں، تو کہہ دے ہم جبریل امین سے مضافہ کر کے آئے ہیں۔ ہم ماننے والے تجھے جو ایسی گندی باتیں کرے اسے کہو ہاں ہم کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کرنے کو سنت سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں تم یہ بتلاؤ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کب کیا، کہاں کیا؟ صحیح بات ہے اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت بے شک، لیکن اللہ کے نبی نے کب کیا؟ ظالموں، اللہ کے نبی کی تو یہ بات اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی کہتا، اللہ کی قسم ہمیں اتنی تکلیف نہ ہوتی، تو نبی کا کلمہ پڑھ کر اپنے حنفی مذہب کے گھمنڈ میں اللہ کے نبی کے اوپر تو توہین کر رہا ہے مردود، اس کو بولو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی ایک قوم کے گھور کے پاس ہے جہاں گندگیاں تھیں، وہاں بیٹھنا مشکل تھا، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا، اور کھڑے ہو کر کے پیشاب کر کے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے میری امت کے لوگوں، جہاں کہیں تم بھی اس طرح کا معاملہ پاؤ تو وہاں کھڑے ہو کر کے اپنا کام بولو
چلا لیا کرو، جیسے میں نے اپنا کام چلا لیا ہے ویسے بیٹھ کر کے ہی سنت ہے، لیکن